میں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو کوئی بہت اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی ہو کہ ہمارے مدینہ شریف میں نزول کرنا۔ آج ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے بیان کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں پوری طرف آگے بڑھنا۔ لیکن وہ جو چھوٹا سا واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں ہندوستان گیا، ویسے تو ہر جمعے کو جاتا ہوں، لیکن اتفاق سے کچھ جمعوں پہلے کی بات ہے، 3-4 جمعے ہو گئے، ایک شخص ہندوستان میں آیا، لگ بھگ اس کی عمر کوئی 33 یا 36 سال کی عمر ہوئی۔ وہ آیا اور وہ آ کے نا چوٹیاں شروع کر دیا، مطلب ڈاکنا شروع کر دیا۔ جو وہاں کے دوستر تھے وہ اس کے پاس آ گئے، میں بھی وہیں کھڑا تھا، وہ میں تو خیر گیا، میں نے واجرہ پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگ گیا کہ یہاں میری والدہ اور والد کی جو قبر تھی وہ یہاں تھی، اب میں آیا ہوں تو وہ قبر نہیں ہے، غائب ہو گئی، مطلب ختم ہو گئی، جہاں پہ کسی اور کی ہے۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کتنے عرصے بعد آئے ہو؟ 1 ہفتے بعد آئے ہو آپ؟ کیا مجھے 1 سال ہو گیا ہے، میرا پھر کاموں سے فرصت نہیں ملی اور میں 1 سال کے بعد آیا ہوں ہندوستان میں۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس کو اگر ہم سمجھیں یا سوچیں تو یہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ اگر ہم اس کی باتوں پہ غور و فکر کریں تو یہ بہت بڑا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج میری جو ویڈیو ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے تو قبرستان کے جو آداب ہیں ان پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ جنازے کے ساتھ قبرستان بھی جائیے اور میت کے دفنانے میں شریک رہیے، اور کبھی بھی ویسے بھی قبرستان جانا چاہیے، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کے بھی غور و فکر کر لیتے ہیں، وہ بھی میں بتاتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ گئے، قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں ایک قبر کے کنارے بیٹھ کر آپ اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بھائیوں اس دن کے لیے تیاری کرو۔ ایک مرتبہ قبر کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر روزانہ انتہائی بھیانک آواز میں مخاطب ہے، اے آدم کی اولاد، تو مجھے بھول گئی، میں تنہائی کا در ہوں اور وحشت کا مقام ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا مقام ہوں، میں تنگی اور مصیبت کی جگہ ہوں۔ ان خوش نصیبوں کے علاوہ جن کے لیے خدا مجھے کشادہ اور وسیع کر دے، میں سارے انسانوں کے لیے ایسی ہی تکلیف دہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغچہ ہے۔ قبرستان جا کر عبرت حاصل کرو اور تصور کی قوتیں سمیٹ کر موت کے بعد زندگی پر غور و فکر کرنے کی عادت ڈالو۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبرستان پہنچ کر آپ نے ایک نظر قبروں پر ڈالی اور پھر قبر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے قبر کے بستے والوں، اے کھڈیروں میں رہنے والوں، اے وحشت اور تنہائی میں رہنے والوں، کہو تمہاری کیا خیر و خبر ہے؟ مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قبر میں رہنے والے ہیں مجھے ان سے سوال کیا گیا، اب ان کا جواب دیا سن لو آپ لوگ۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مال تقسیم کر لیے گئے،
اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے، یہ تو ہمارا حال ہے۔ اب تم بھی اپنی کچھ خیر و خبر سناؤ۔ یہ مردہ کہہ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، کبیر، اگر ان قبر کے باشندوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے بہترین کیا پرہیزگاری ہے یہ فرمایا اور رونے لگے۔ دیر تک روتے رہے، پھر بولے، کبیر، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت یہ بات ہو جاتی ہے۔ اب قبرستان میں داخل ہونے وقت کی دعا وہ یہ ہے، السلام علیکم اہل دیاری من المؤمنین والمشرکین من ابی شہید اللہ اللہ لنا ولکم عافیہ۔ اے مومنو، تم پر سلام ہو، ہم آپ کے پاس جلد آنے والے ہیں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیریت مانگتے ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی وضاحت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قبرستان میں غافل اور لاپرواہ لوگوں کی طرح ہنسی مذاق اور دنیاوی باتیں نہ کی۔ قبر آخرت کا دروازہ ہے، اس دروازے کو دیکھ کر وہاں کی فکر اپنے اوپر تعریف کرتے رونے کی کوشش کیجیے۔ جو آج کل کے حالات ہیں، آپ لوگ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کسی میت کے ساتھ اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ میت کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو دوسرے حضرات وہاں پہ میت کے ساتھ شامل ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنی باتوں میں ہوتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے روک دیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیدہ اور توحید تمہارے دلوں میں پوری طرح گھر کر جائے، سو اب اگر تم چاہو تو جاؤ، کیونکہ قبریں آخرت کی یاد تازہ کرتی ہے۔ قبروں کو پختہ بنانے اور سجانے سے پرہیز کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مردہ کی کیفیت تاریخ ہوئی، درد کی تکلیف سے آپ انتہائی تڑپ تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر ان پر ڈالتے اور کبھی الٹ دیتے۔ اسی غیر معمولی جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، زبان مبارک پر ایک خاص کو یقین نظارہ پر خدا کی نعمت، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے اظہار ثواب کیجیے اور خدا سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح زندہ انسان کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح مردے دعا کے انتہائی محتاج ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ خدا جنت میں ایک نیک بندے کا مرتبہ بلند فرماتا ہے تو وہ بندہ پوچھتا ہے، پروردگار مجھے یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ خدا فرماتا ہے، تیرے لڑکے کی وجہ سے کہ وہ تیرے لیے استغفار کرتا ہے۔ اور روایتوں میں چلتے ہیں۔ اب آگے جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا وہ کیسا ہے، تو اس پہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ سرچ وغیرہ کی ہے اس بات پہ، وہی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبور کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو۔ قبروں کی یہ زیارت اس لیے مشروع نہیں کہ وہاں جا کر شرک و بدعت کے کام کیے جائیں، بلکہ فکر و آخرت کی جائے۔ ایک اللہ کو ماننے والے لوگ اہل قبور کا حق میں دنیا مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، قبروں کی زیارت موت یاد دلاتی ہے۔ شیخ امبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی، مگر اس کے بعد بہت ساری روایتیں آئی ہیں اور بہت سارے حدیثیں بھی ہیں روایت۔ میں نے آج یہ سمجھ لو آپ کے یہی کیا ہے، تو اسی سلسلے میں یہ وضاحت کی ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے۔ پہلے آداب بتا دیا آپ کو، اب تھوڑی سی تفصیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں۔ پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت پر سے گزرے جو قبر پر بیٹھی رو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا۔
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने भाई अब्दुर्रहमान की कब्र की ज़ियारत को गए। इनसे कहा गया, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इससे मना नहीं किया था? तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, पहले मना किया था, फिर इजाज़त दे दी थी। अब मनाही और या मनाही मनसूख है, इसके बारे में मैं आपको और ज़्यादा तफसील दूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा कब्रिस्तान जाने वाली औरतों पर लानत फरमाई। अब ये मनाही मनसूख है। कब्रों की ज़ियारत से मर्दों और औरतों सबको मना किया गया था, लेकिन बाद में ये मनाही मनसूख करके सबको इजाज़त दे दी। ये हदीस उस दौर की है जब कब्रों की ज़ियारत मना थी। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह इस और इन जैसी दूसरी हदीस के बारे में फरमाते हैं, ज़ियारत कबूर से मनाहियत के बारे में मरवी ये हदीस मनसूख है। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आगे आने वाले दलाइल भी इसी मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। अब पहली दलील, अब्दुल्लाह बिन अबू मुलाइका तकी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, सैयदा आयशा रहमतुल्लाह अलैह एक दिन कब्रिस्तान की तरफ आए। उनसे पूछा, उम्मुल मोमिनीन आप कहाँ से आई हैं? उन्होंने फरमाया, मैं अपने भाई अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र से। अर्ज़ किया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत से मना नहीं फरमाया था? सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, मना तो फरमाया था, लेकिन बाद में कब्रों की ज़ियारत का हुक्म फरमा दिया गया। तो इसका मतलब है कि औरतें ही ज़ियारत पे जा सकती हैं। अब इसका जो पूरी वीडियो का जो खुलासा है वो मैं कर रहा हूँ और वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं। ममानियत वाली अहादीस मंसूख है और ये ममानियत मर्दों और औरतों दोनों के लिए जो बाद में ख़त्म कर दी गई। अलबत्ता औरत को घर से बाहर निकलते वक्त शरई हुदूद को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे महराम के साथ जाए, क्योंकि कब्रिस्तान सुनसान जगह होती है। शरई लिबास का ख्याल रखें और कब्रिस्तान जाकर सब्र से काम ले। कब्रिस्तान की ज़ियारत का मकसद सिर्फ मौत और आखिरत की याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई हो। इसमें कब्रिस्तान के आदाब और औरतों का जाना जो है उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल दिया है। अगर मेरी वीडियो ये पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो में जब मुझे हौसला अफजाई हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।